حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے۔ آپ کا بیٹا ایک دن بڑے شان و شوکت والے کپڑے پہن کے، بڑی عالی شان لباس پہن کے ٹہر ٹہر کے مدینے کی گلیوں میں سے گزر رہا تھا، تو حضرت امام حسین بھی باہر ادھر کھیل رہے تھے تو آپ کی اچانک نظر پڑی عمر فاروق کے بیٹے پر، تو وہ بڑا ٹہر رہا تھا، بڑا اکڑ کے چل رہا تھا کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ٹیوننگ سمجھ لیں یا اس کی ہوا نکالنے کے لیے یا ویسے ہی آپ نے فرما دیا، آپ نے فرمایا او غلام کے بیٹے ادھر آ میری بات سن۔ تو وہ جو بچہ تھا نا، وہ بھی بچہ ہی تھا بھی، تو وہ دوڑ کے واپس چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے رونا لگا پڑا اور کہنے لگا ابا جان، ہم نے اتنی اتنی جنگیں لڑی، اتنی اتنی محنتیں کی، ابھی بھی ہم غلام کے غلام ہیں۔ تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو، کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا کہ حسین نے مجھے کہا اے غلام کے بیٹے، یعنی آپ کو غلام کہہ دیا ہے، آپ تو امیر المومنین ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نہیں مانتا کہ حسین نے آپ کو غلام کہا ہو، جاؤ جا کے لکھا کے لے کر آؤ۔ تو وہ جلدی سے انہوں نے کاغذ پکڑا، چلے گئے کہ میں ابھی جا کے حسین کو کہتا ہوں لکھ دے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کا نام تھا عبداللہ بن عمر، کہنے لگے کہ اے حسین آپ نے مجھے غلام کہا ہے، میرے باپ کو بھی غلام کہا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں تو بھی میرا غلام ہے، تیرا باپ بھی میرا غلام ہے۔ تو انہوں نے جلدی سے کہا مجھے لکھ کے دے دیں، لکھ دیا، یہ لو۔ بڑے شوق سے چاہ سے گیا کہ ابھی دیکھیں میرا ابو کیا کرے گا۔ جب واپس گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہ یہ دیکھیں میں نے کہا تھا نا کہ انہوں نے کہا انہوں نے اب سند دے دی ہے، لکھ کے دے دی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا اور چوم کے آنکھوں کے لگا کے فرمانے لگے بیٹا اپنی قسمت پہ ناز کر کے حسین نے تجھے اپنا غلام کہہ دیا ہے، اور وصیت کی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری قبر میں یہ خط رکھ دینا تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جب میں پیش ہوں تو نامہ اعمال میرا پیش ہو تو میں صرف یہ کہہ سکوں یا اللہ میں حضور کے آل کی غلامی لے کر آیا ہوں، میرے پاس اور کوئی سند نہیں ہے، بس یہی ہے کہ میں حسین کا غلام ہوں۔ یہ تھی محبت حضرت عمر فاروق کی اہل بیت کے ساتھ۔ جنگ فتح ہوئی، ایران کی شہزادی تھی، شہر بانو بادشاہ کی بیٹی تھی، تو وہ بھی بیت المال کے لیے آئی، یعنی جو جنگ فتح ہونے کے بعد جو مال جمع ہوتا ہے اس میں تھی۔ تو کسی نے کہا کہ اے عمر فاروق یہ شہزادی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، تو آپ کا بیٹا بھی شہزادہ ہے، آپ اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ شہزادی ہے تو اس کے لیے بھی شہزادہ چاہیے۔ فرمایا جاؤ حسین کو بلا کے لاؤ، یہ بھی ملکہ زادی ہے، شہزادی ہے، میرا حسین بھی ملکہ زادہ ہے اور بادشاہ ہے، حسین بادشاہ ہے ادھر کا۔ جب امام حسین کو بلایا گیا تو حضرت امام حسین کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کی کہ حضور میں یہ آپ کو تحفے میں پیش کرتا ہوں، اور ان کا نکاح بھی حضرت عمر فاروق نے پڑھایا، امام حسین کا اور حضرت شہر بانو کا کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کیا اور نکاح بھی ان کے ساتھ پڑھایا۔ تو یعنی یہ تحفہ کس کا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کس کو دیا؟ حضرت امام حسین کو دیا، نکاح بھی حضرت عمر فاروق نے پڑھایا۔ تو حضرت عمر فاروق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، دو خلفائے راشدین میں سے دو سسر ہیں اور دو یعنی دماد ہیں، عمر فاروق اور ابو بکر صدیق، دو یہ سسر ہیں نبی پاک کے، اور حضرت امام عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا یہ دونوں دماد ہیں۔ تو ایک اور واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جب امیر المومنین تھے عمر فاروق، جنگ فتح ہوئی تو آپ نے لوگوں کو دینار تقسیم کر رہے تھے، تو آپ نے اپنے بیٹے کو دیے 5 دینار، تو جب امام حسین کی باری آئی تو آپ نے ان کو دیے 10 دینار، یعنی زیادہ دیے۔ تو آپ کے بیٹے نے اعتراض کیا کہ جنگ ہم نے لڑی، کوششیں ہم نے کی، محنتیں ہم نے کی، اور میں بیٹا بھی امیر المومنین کا ہوں، تو آپ نے مجھے 5 دینار دیے تو امام حسین کو 10 دینار دیے۔ تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا تیرا نانا ایسا محمد جیسا ہے، تیرا نانا حسین جیسا ہے، تیری ماں جو ہے حسین جیسی ہے، تیرا باپ حسین جیسا ہے؟ فرمایا حسین کا نانا محمد ہے اور حسین کی ماں اماں فاطمہ ہے۔ یعنی بتایا لوگوں کو کہ لوگوں اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام کی کیا محبت تھی۔ یہ جو لوگ من گڑت لوگ باتیں بناتے ہیں نا
کہ یہ ہو گیا عمر فاروق نے یہ کیا تھا یا حضرت ابوبکر صدیق نے وہ کیا تھا، بالکل نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت صحابہ کرام میں گھوٹ گھوٹ کے بھری ہوئی تھی، تو وہ دل و جان سے ان کی محبت اور عظمت کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی بھی شان بیان کی جائے عمر فاروق کی کم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پہ چل کے ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔